اب آج کی جو زیارت کی جو گفتگو ہے وہ ہے مدینے کی زیارت. یعنی مدینے کی زیارت میں تو بہت ساری زیارتیں ہیں، لیکن مدینے کی اگر ہم مدینے کا ذکر کریں تو خود شہر مدینہ کی تاریخ کیا ہے ایک بحث ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام جب مدینے میں آئے، استقبال ہوا، ہجرت کر آئے تو ایک گفتگو ہے. پھر مدینے میں مساجد کی فہرست پوری موجود ہے. مدینے کے اندر اگر ہم گفتگو کریں تو مساجد کی ایک فہرست ہے، اس میں گفتگو ہے. اسی طرح مسجد یعنی مقام احد ہے، جناب حمزہ کی قبر جہاں پر ہے وہ مقام احد کا مقام ہے. خندق ہے. اس کے علاوہ یعنی تاریخ مدینہ میں اگر جو لوگ زیارت پر گئے، خدا سب کو زیارت نصیب کرے، تو بہت ساری خود ائمہ علیہ السلام کی آپ دیکھیں اکثر معصومین کی ولادت ہے مدینے میں، اکثر معصوم کی ولادت ہے مدینے میں. تو یعنی معصوم علیہ السلام کی جو ولادت کی جگہ مدینہ ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں مدینے میں ہیں. خود سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ مدینے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہے وہاں پر. یعنی جو فضیلت ہے. پھر پیغمبر اسلام نے مدینے کے لیے کیا حدیثیں بیان فرمائی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. اگر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ جس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ مدینے کی اپنی فضیلت کے اعتبار سے کہ مدینے میں کیا کیا زیارتیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آج کی جو گفتگو ہماری ہے اس میں ہم نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ ہیں قبر رسول کی زیارت کے فوائد اور بقی کے. آج ہاں وہ جنت البقی بھی آ جائے گا اس میں. یعنی قبر رسول پہ جو روایتیں آئی ہیں، ہم تھوڑی بہت روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ قبر رسول پہ جانے کے فوائد اور جنت البقی. ائمہ معصوم جو بقی میں ہیں ان کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں، البتہ روایتیں بہت ساری میں آپ کے سامنے بہت مختصر پیش کروں گا آج کی درس کے حد تک، ورنہ روایات معصوم علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ ہیں، بقی کے لیے بھی ہیں، پیغمبر اسلام کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ایک روایت ہے کہ جس میں یہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام رسول خدا نے فرمایا، سوال کیا انہوں نے کہ آپ کی روایت، آپ کی رحلت کے بعد اگر کوئی آپ کی قبر کی زیارت کرے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے کس سے پوچھا؟ رسول خدا سے، کہ آپ کی رحلت کے بعد تو کو اگر کوئی زیارت کرے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ اب پیغمبر نے فرمایا میری رحلت کے بعد، یعنی اگر میری رحلت کے بعد کوئی زیارت کرے گا تو مستحق جنت ہے ایک. پھر فرمایا اگر کوئی تیرے باپ یعنی امیر المومنین کی زیارت کرے گا ان کی شہادت کے بعد تو داخل بہشت، اور تیرے بھائی اگر حسن کی کوئی زیارت کرے گا اس کی شہادت کے بعد تو جنت کا حقدار ہوگا، اور اگر کوئی تیری شہادت کے بعد تیری زیارت کرے گا تو جنت میں جائے گا. یعنی پیغمبر اسلام نے اپنی زیارت کے ساتھ ساتھ خود امام حسن، امام حسین اور امیر المومنین کی زیارت کا بھی جواب دے دیا. سوال میں جواب دے دیا کہ اگر ان کی زیارت بھی کی جائے گی تو وہ ان کی زندگی کے بعد، اگر ان کی شہادت کے بعد اگر کوئی زیارت کرے گا تو انہیں کیا ملے گا؟ مستحق جنت ہے. یعنی ٹوٹل گفتگو جنت ہے. مستحق جنت ہو جائے گا، داخل بہشت ہوگا، جنت کا حقدار ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. یعنی زیارت کا پہلا فائدہ کیا ہوا؟ جنت کا حقدار، جنت. ٹھیک ہے. دوسری روایت کیا ہے کہ حضرت محمد، یہ بھی امام حسین علیہ السلام سے ہے کہ یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، امام حسین سے فرمایا کہ اگر کوئی میری زیارت میری زندگی یا زندگی کے بعد، یا تیری زیارت زندگی میں یا زندگی کے بعد، یا تیرے بھائی کی زیارت کرے زندگی میں یا زندگی کے بعد، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا. روایت وہی ہے لیکن فائدہ دوسرا ہے. اس میں کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا اور اسے عذاب سے نجات دوں گا. اس کے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب ہوگا اس کو میں بخشش کرا دوں گا، معاف کرا دوں گا. تو دوسرا اور تیسرا اس میں دو فائدے ہوئے. اس روایت میں دو فائدے بیان کیے گئے ہیں. کیونکہ روایتیں جو تکراری ہیں اس کو میں نے ہٹا دی ہیں. بعض روایتوں میں تکرار آیا ہے، بہت 5-6 روایتیں آئی ہیں جس میں کہ جنت واجب، تو ہم نے ہر روایت کو بیان نہیں کریں گے، صرف اسی روایت کو جس میں ایک مرتبہ آیا اس کو بیان کریں گے.
تو 3 فائدے ہو گئے. جنت میں داخل, میں اس کی مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی اطاعت کے جاؤں گا. تیسرا کیا ہے کہ اس کے عذاب سے اسے نجات دوں گا, اس کے گناہوں کی بخشش, اس کا جو گناہ جس کی وجہ سے اس کا عذاب ہوگا اس گناہوں کو پروردگار سے جو ہے وہ, یعنی اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ اس کے گناہوں جو ہے وہ بخش دوں گا. پھر یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے جس میں فرمایا جو میری زیارت کرنے آئے گا روز قیامت, جو کرنے آتا گیا تو روز قیامت میں اس کا شفیع قرار پاؤں گا. یہ چوتھا فائدہ ہو گیا, میں اس کا شفیع یعنی شفاعت آئے گا, بعد میں بھی یہ لفظ آئے گا کہ میں اس کا شفیع یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا. جو شخص زمین کے کسی حصے میں مجھ پر سلام بھیجتا ہے, جو شخص زمین کے کسی کہیں دنیا میں کہیں پر بھی مجھ پر سلام بھیجے, سلام وہ مجھے پہنچ جاتا ہے. اور جو شخص میری قبر کے پاس آ کے مجھ پر سلام کرتا ہے اسے میں سن لیتا ہوں. اب آپ نے دیکھا یہ زیارت کی, دنیا کے کہیں بھی خطے سے اگر مجھے کوئی سلام کہتا ہے تو میرے تک وہ آواز پہنچ جاتی ہے. اور اگر کوئی قبر پر آ کر, میری قبر پر آ کر اگر کوئی مجھے سلام کہتا ہے تو میں اسے سن لیتا ہوں. تو آپ دیکھیں یہ روایت ہے زیارت کی فضیلت کی, یعنی انسان اگر پیغمبر کو کوئی سلام کرے کہیں پر بھی بیٹھ کے دنیا کے کسی حصے میں بھی تو سلام پہنچتا ہے. یہ فضیلت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت, یعنی انہیں اگر ہم فرض کریں بہت سے لوگ پیسے نہیں اتنے مدینے جانے کے تو انسان کہتا ہے کہ چھت پہ چلے جائے یا مصلی پر بیٹھا ہے تو پیغمبر کو سلام کرے تو وہ سلام پہنچ جائے گا. اور اللہ نے اتنا استطاعت دی ہے انسان قبر رسول پہ جائے وہاں پہ جا کے سلام کرے. ٹھیک ہے, اب آئیے اس کے بعد ہے کہ وہی جملہ, جو شخص میری زندگی میں یا میری وفات کے بعد میری زیارت کرے گا قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. شفاعت وہ شفیع سے ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی روایت میں ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. تو ایک یہ ہو گیا چوتھا فائدہ یا 5واں فائدہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرمایا, یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے کہ علی اگر کوئی شخص میری زندگی میں موت کے بعد یا تیری زیارت کرے, تیری اس طرح یعنی زندگی میں بھی موت کے بعد بھی, اور تیرے دونوں بیٹوں کی زیارت کرے زندگی میں یا مرنے کے بعد. اب آئیے دیکھیے, اچھا اب یہ دونوں زمانوں کو ہے. اب دیکھیے اگر فرض کریں پیغمبر یہ کہتے ہیں, فرض کریں کہ جو میری زندگی میں زیارت کرے اسے یہ اجر و ثواب ہے, تو آج کا مومن کیا کہتا, کاش ہم ان کے زمانے میں ہوتے, ہم بھی زیارت کرتے وہ ثواب ہمیں مل جاتا. لیکن رسول اللہ نے وہی ثواب مرنے کے بعد بھی, تاکہ لوگ مدینے میں تاکہ لوگ میری قبر پر آنے کی تمنا کریں. اگر کوئی رسول کے زمانے میں ہم پیدا نہیں ہوئے, آج پیدا ہوئے اس زمانے میں, تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ آپ کے زمانے میں جو پیدا ہوا تھا اس نے زیارت آپ کی تو یہ ثواب ملا. اب ہمارے لیے تو کوئی ثواب نہیں, تو رسول اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اگر وہ لوگ جو میری زندگی میں تھے, اور پھر امیر المومنین کے لیے بھی کہا, امام حسن کے لیے بھی یہی کہا, امام حسین کے لیے بھی یہی کہا. کیا کہا کہ اگر جنہوں نے زندگی میں تمہاری زیارت کی یا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری شہادت کے بعد تمہاری قبر پر آ کے زیارت کی, گویا ایسے جیسے زندگی میں زیارت کی, اسے بھی یہ اجر و ثواب یہ دوں گا. یہ دیکھیں یہ روایتیں کیا بتاتی ہیں, اینڈ میں اس کا آئے گا نتیجہ کہ انسان میں زیارت کی طلب پیدا ہو, تڑپ پیدا ہو کہ کاش ہم بھی قبر رسول پہ پہنچ جائیں, یہ ثواب کو حاصل کریں. ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں زیارت, ہاں یعنی اگر آج جو قبر رسول پہ جا کے زیارت کر رہا ہے اسے جو اجر و ثواب وہی اجر و ثواب ملے گا جو رسول کے زمانے میں کسی نے ثواب. یعنی ایسا ہی ہے کہ جس نے میری زندگی میں ایسی میرے مرنے کا جو آ کے زیارت کر رہا ہے ایسے جیسے میری زندگی میں اس نے زیارت کی, پھر اس کو وہی اجر و ثواب. پھر اب روایت میں کیا کہا, میں نے ایک جملہ پڑھا تھا, صرف ایک حصہ پڑھا تھا. کیا کہا پیغمبر نے فرمایا, علی اگر کوئی شخص میری زندگی میں مرنے والا, تیری زندگی میں تیرے مرنے کا, تیرے بیٹوں کی زندگی میں بیٹوں کے مرنے کا, اگر کوئی زیارت کرے تو میں ضامن ہوں 2 چیزوں کا, روز قیامت کی سختی سے آزاد کروں گا. سبحان اللہ. اور فرمایا اور اس کے درجات اور مقام میرے ساتھ ہوں گے, یعنی جو میرا مقام ہوگا میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو رکھوں گا اپنے مقام میں. ان میرے جو مقام و درجہ ہے وہ جنہوں نے اس طرح کی زیارت کی ہوگی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی, تو وہ گویا 2 چیزیں اس روایت میں بیان کی. ایک ہے روزہ قیامت کی سختی سے آزاد کروں گا, دوسرا یہ کہ ان کے درجات جو میرا مقام ہے وہ میرے ساتھ مقام میں ہوگا, درجات اور مقام ان کا میرے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ بھی 2 چیزیں ہوں گی, تو یہ ہو گئیں 6 اور 7 فائدے, 6 اور 7. پھر پیغمبر کی روایت ہے, اگر کوئی میرے بات
نہیں، اگر کوئی میری اولاد میں سے کسی ایک کی زیارت کر، اب اس میں سب آ گئے، 4 معصوم سب آ گئے، دیکھا نا، اس میں سب آ گئے. اگر کوئی میری اور میری اولاد میں سے کسی ایک کی زیارت کرے، اچھا یہ تکرار آ رہا ہے، لیکن کیا روز قیامت میں اس کی زیارت پر آؤں گا. میں خود روز قیامت میں، البتہ پہلی والی روایت میں کیا تھا، فرق ہے ایک روایت میں. پہلی روایت میں تھا کہ اگر کوئی زیارت کرے، میری زیارت کرے. یہاں پہ جملہ اگر کوئی میری اور میری اولاد میں سے کسی کی بھی زیارت کرے گا تو روز قیامت میں اس کی زیارت کروں گا اور قیامت کی ہولناک وحشت سے اسے آزاد کراؤں گا. یعنی آپ دیکھیں زیارت کرنے کے، معصوم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے جو فوائد بیان ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں. اچھا پھر امام رضا علیہ السلام کی روایتیں الگ ہیں، ذہن میں آئیے کہ خود امام رضا کی روایتیں الگ ہیں، جو مولانا نے کہا جو میری زیارت کے لیے آئے گا، میں قبر جو جتنی مرتبہ میری زیارت کرے گا میں قبر میں اس کو اتنی مرتبہ اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. وہ امام رضا کی روایت جدا ہے اس سے. پھر وہاں پر بھی ہے، خود چھٹے امام کی روایت میں نے یہاں نہیں پڑھی. چھٹے امام کی ایک روایت ہے جس میں چھٹے امام نے فرمایا وہ چاہنے والوں کے لیے تھی. امام رضا علیہ السلام روایت زیارت کرنے والوں کے لیے، فرق ہے دونوں میں. وہاں بھی امام رضا علیہ السلام جو ہماری زیارت کرے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم میزان میں، حساب و کتاب میں، پل صراط پہ اس کی کیا کریں گے، مدد کریں گے. یعنی آپ دیکھیں خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے زیارت پر آنے کے لیے اس کے فوائد بیان کیے. کیوں؟ تاکہ لوگوں میں طلب پیدا ہو، ہم قبر رسول پہ جائیں، ہم قبر امام رضا پہ جائیں، ہم قبر کربلا جائیں. کیوں؟ تاکہ انسان کے اندر وہ کشش اور محبت جو ہے، وہ محبت کا جو تقاضا ہے جو شروع میں نے بیان کیا، وہ تقاضا ہو اور انسان میں طلب پیدا ہو. اب آتے ہیں، اچھا جملے تقریباً روایت کے سب کے ایک جیسے ہی ہیں. ان روایتوں کے کوئی شخص اگر زندگی میں روایت کرتا ہے، یعنی میری زندگی میں زیارت کرے، مرنے کے بعد کرے. پھر اسی طرح فرماتے یعنی معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، یعنی یہ بھی امام حسین سے یا امام حسن سے ہی ہے کہ تیرے باپ یعنی علی کی زیارت، تیرے بھائی یعنی حسن کی زیارت، اور تیری زیارت یعنی امام حسین سے روایت ہے. تو مجھ پر ضروری ہے. اب مجھ پہ کیا ضروری ہو گیا؟ پھر اس روایت میں 2 چیزیں، اس روایت میں 2 چیزیں لیکن تکراری ہیں. ایک تکراری کہ میں بھی روز قیامت اس کی زیارت کروں گا اور اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں تک تقریباً میرا خیال ہے شاید 8-9 فوائد آ گئے ہیں. یہ وہی ہے روایت کے شروع کے جملے وہی ہیں. بات میں یہ کہ فوائد کیا ہیں، میں قیامت میں اس کی زیارت کروں گا اور اس کے گناہ بخش دوں گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اچھا اب یہ روایت ہے چھٹے امام سے. ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنا قصہ بیان کیا امام سے. قصہ کیا بیان کیا؟ ہمری ہے، شاعر ہے، مشہور شاعر ہے ہمری. وہ بیان کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، ہمری کہتا ہے میں جس ہمری ہے میم یہ رے یا ہمری شاعر ہے چھٹے امام کے زمانے میں، اس کی بڑی داستان ہے. اب وہ کیا کہتا ہے، چھٹے امام سے آگے بیان کرتا ہے کہ مولا میں نے جس سواری پہ میں بیٹھا تھا، یعنی میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، کہا میں نے مولا جس سواری پہ میں تھا میں نے اس کو اضافی پیسے دیے. اس زمانے میں 2 درہم بہت ہوں گے، 3 درہم. کہا مولا میں نے اس کو 2-3 درہم اضافی دیے تاکہ تم مجھے قبر رسول پہ پہنچا دو. پیسے اس لیے زیادہ دے رہا ہوں میں اسے تاکہ تم مجھے قبر رسول پہنچا دو. تو امام نے کہا تیرا کام تو بہت اچھا تھا، بہت اچھا کام تھا، یہ کام بہت آسان تھا. اس زمانے سے امام نے کہا بہت اچھا کام بھی تو آسان تھا. قبر رسول کی زیارت کرنا حقاً اس طرح ہے کہ تیری زیارت، اچھا آپ سنیے، اس طرح کہ تیری زیارت حضرت نے قریب سے سنی اور اگر دور ہوتا تب بھی حضرت تیری آواز سن لیتی. یعنی یہ روایت مکمل کر دوں. اب یہ روایت کیا فرما رہے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ شاعر سے فرما رہے ہیں کہ تو نے جو کام کیا، قبر رسول پہ گیا تو حضرت نے تیری زیارت، یعنی تو نے جو زیارت کی وہ قریب سے بھی سن لی، اور اگر یہ سلام تو دور سے بھی کرتا تب بھی یہ سلام تیرا پہنچ جاتا.
रखने पे तो सही दे रहा है। चलें चला आज के चला लेते हैं, अल्लाह मालिक है। पंखा चला दीजिए भाई। आवाज़ बहुत ख़राब हुई है माइक में। ये होगा, चलें। ये खुद एक सवाब है पैगंबर के फ़ज़ाइल सुनने का, ये भी सवाब में मिला। पैगंबर की ज़ियारत की जो सवाब सुनने, ये भी अगर आप गर्मी में सुनेंगी तो हो सकता है आपको इसका अंदाज़ा हो कि ज़ियारत पे कितनी तकलीफ़ होगी, उसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा, अब दूसरी रवायतें। कितने फ़वाइद अब तक बयान हुए? तकरीबन 8-9 फ़वाइद बयान हो गए मेरा ख्याल है। हाँ 9। अब आता आगे, ये भी पैगंबर की रवायत है। अब देखें, रवायत के जुमले मैंने कहा ना तकरीबन सब जगह एक जैसे ही हैं, लेकिन फ़र्क नतीजे में है। इस रवायत में भी अगर कोई शख्स मेरी ज़ियारत करे ज़िंदगी में और मरने के बाद, अब पैगंबर फरमाते हैं रोज़ क़यामत में मेरा हमसाय होगा, मेरे जवाइर में होगा, मेरा पड़ोसी होगा। यानी आज अगर हम इतनी ज़हमत करके मदीने जाएं ज़ियारत के लिए तो उसका फ़ायदा क्या है? पैगंबर का हमसाय होगा। पैगंबर फरमाता है मेरे जवाइर में होगा, यानी हमसाय से मुराद है करीब है पैगंबर इस्लाम के। हमसाय किसको कहते हैं? जो आपके पड़ोस में होता है, पड़ोस में होता है। तो ये ज़ियारत का एक और फ़ायदा पैगंबर फरमाते हैं कि रसूल खुदा की कब्र की ज़ियारत, हाँ ये छठे इमाम से रवायत है। और यानी पैगंबर ने फरमाया, छठे इमाम फरमाते हैं, पैगंबर ने फरमाया कि जो भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरी ज़ियारत करेगा उसका सवाब क्या हज मकबूला के सवाब के बराबर है। रसूल फरमाया कि जो कोई मेरी ज़ियारत करेगा यानी ज़ियारत उसका सवाब क्या है? हज मकबूल, वो हज जो कबूल शुदा हज है, वो उसका ज़ियारत का सवाब होगा। और जो हज अच्छा एक ये भी है, और एक दूसरा जुमला रवायत में कि वो सवाब मिलेगा जो वो हज यानी वो हज मकबूला होगा जो रसूल खुदा के साथ अदा होगा। यानी वो हज मकबूला कि जो रसूल के साथ अदा क्या होगा। यानी रसूल खुदा की ज़ियारत का सवाब इतना है कि अगर गोया किसी ने ऐसा वो हज मकबूला जो रसूल खुदा की ज़ियारत, रसूल खुदा की हज की वो हज का सवाब है, और ऐसा हज होगा जो रसूल खुदा के साथ होगा। अब आइए एक और हो, ये भी छठे इमाम से रवायत है। फरमाया कि जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की ज़ियारत करना ऐसा जैसे अर्श पर खुदा की ज़ियारत करना। ये हो गए तकरीबन मैंने जो लिखे थे 12 फ़वाइद कि रसूल खुदा की कब्र की अगर ज़ियारत पर जाएँ तो ये मुख्तलिफ़ रवायतों में 12 फ़वाइद अलग अलग आए। और भी फ़वाइद आएंगे वो दूसरी रवायतों में होंगे। इन रवायतों को हमने जमा किया और मुख्तलिफ़ किताबों से कि ये और भी मैंने कहा ना हो सकता है 12 कुछ भी नहीं है, बहुत जितना अल्लाह दे कम है, जितना सवाब दे कम है, जितनी चीज़ें इन ज़ियारत के एवज़ में मिले कम है। अब ये जो रवायत पढ़ रहा हूँ ये मफ़ातुल जिना से है, ठीक है, कि मफ़ातुल जिना में शेख अब्बास क़ुम्मी ने नकल किया है कि ये फरमाया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुस्तहब मुअक्कदा है। कि इनकी ज़ियारत जो है मुस्तहब मुअक्कदा किसे कहते हैं? जिसकी ताकीद की गई हो, वो मुस्तहब जिसकी ताकीद, ये काम अंजाम देना, ये काम अंजाम देने से कहते हैं ताकीद, ये मुस्तहब। आपकी ज़ियारत ना करना क़यामत के रोज़ एक जुल्म शुमार होगा। यानी अगर किसी ने रसूल खुदा की ज़ियारत मदीने में नहीं की, गोया क्या फरमाते हैं? जुल्म की गोया। बात रवायत में है, आप जो लोग हज पर गए हैं, मैं अपने ये रवायत में भी है, आएगा भी कि वहाँ पे भी जब जाने से पहले लोग ये रवायत बयान करते हैं कि मासूम की हदीस है कि रसूल खुदा की जो हज पर आए और मदीना ना जाए, इसमें आएगा अगर मदीना ना जाए गोया उसने मुझ पर जफ़ा की है, यानी जुल्म किया है गोया। अब इन्होंने भी ये कहा। फिर शेख शहीद ने फरमाया, ये भी मफाती में उन्होंने कोट किया, शेख अब्बास क़ुम्मी ने फरमाया कि अगर आप देखें, हाँ अगर लोग हज़रत की ज़ियारत करना यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना छोड़ दें, यानी क्या फरमाते हैं कि अगर लोग आपकी ज़ियारत करना छोड़ दें तो आपके वारिस हकीकी यानी इमाम मासूम पर लाजिम होगा कि वो लोगों को आपकी ज़ियारत के लिए जाने पर मजबूर करें। अगर लोग ज़ियारत करना छोड़ दें तो
کیونکہ آپ کی زیارت کو نہ جانا آپ پر ایک جفا ہے، گویا حرام ہے، یعنی گویا حرام ہے، جفا یعنی ظلم، یعنی انہوں نے یہ کہا یعنی معاذ اللہ یعنی بات سمجھانے کے لیے کہ گویا یہ ظلم کیا رسول خدا پہ، اور گویا رسول خدا ظلم کرنا ایک حرام کام ہے اس عنوان سے. یعنی آپ دیکھیں کہ زیارت پر نہ جانا کہ ایک جفا ہے رسول خدا، ایک ظلم ہے گویا ایک طرح سے. ٹھیک ہے. پھر اس کا شیخ سدو کی روایت انہوں نے کوٹ کی ہے کہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سے روایت ہے کہ تم میں سے جو بھی حج کرے تو اپنا حج کے بعد حضرت محمد کی زیارت پر تمام کرے. یعنی زائرین جو جا رہے ہیں حج پہ جا رہے ہیں نا، کا اپنا حج تمام کس پہ کرے؟ رسول کی زیارت پہ. اگرچہ حج تو آپ کا مکہ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تمام ارکان جو حج کے وہ کہاں پر ہیں؟ مکہ میں. وہ تو حج کمپلیٹ ہو گیا، لیکن کیا فرماتے چھٹے امام کہ جب تم مدینے میں آگے زیارت کرو گے پیغمبر کی، گویا تمہارا حج یہاں پہ تکمیل ہوگا. گویا ایسا ہے، یعنی کتنی تاکید بتا رہے ہیں. حج شروع کرو گے مکہ سے، ختم کہاں کرو گے؟ مدینہ میں. یہ فضیلت زیارت ہے. اور سیم یہ زیارت ایسے فرمایا کہ اپنی زیارت کو تمام کرنا چاہیے. حج اسی طرح تمام اور کامل ہوتا ہے. اور حضرت علی نے بھی یہی فرمایا کہ اپنے حجوں کو رسول خدا کی زیارت پر ختم کرو. یعنی آپ دیکھیے کہ حج کہاں ہو رہا ہے؟ مکے میں. اور زیارت کو تمام کہاں کرنا ہے؟ مدینے میں. اب آپ دیکھیں کہ زیارت پر کتنی زیادہ فضیلت کی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ رسول خدا کی زیارت پر اگر جائیں تو کتنا ثواب ہے، اور نہ جائیں تو کتنا نقصان ہے. اور اس کے متعلق جو روایتیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہے کہ اپنے یعنی اسی روایت کو کہ امام نے فرمایا کہ تم اپنے حج کو جب حج کر لو تو اس کو حج کرنے کے بعد اپنی زیارت کرو پیغمبر کی، یہاں پر اپنے حج کو تمام کرو. یہ بھی اور حضرت علی سے بھی یہ روایت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حج کے بعد حضرت محمد کی زیارت نہ کرنا ظلم اور جور اور خلاف ادب ہے. یعنی اگر کوئی حج کرے اور یہ نہ کرے، رسول خدا کی زیارت پر نہ جائے، تو کہا یہ ظلم اور جور ہے اور خلاف ادب ہے. پھر اس کا فرمایا پھر تمہیں حکم دیا گیا کہ پھر تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے مزاروں پر جاؤ جن کا تم پر حق ہے. یعنی آپ دیکھیں، یعنی ایک موضوع ہے انشاءاللہ جو لوگ مجالس پڑھتے ہیں ان کے لیے کہ ہماری ائمہ کی نسبت، یعنی دو نسبتیں میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا. ایک ائمہ کی ہماری نسبت ائمہ سے ہے، یعنی امام یہ کہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یعنی ایک نسبت ہے ہماری ائمہ سے کہ ہم ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، دو نسبتیں ہوئی. اب یہاں پر ایک موضوع ہے کہ ہماری کیا نسبتیں ائمہ سے، یعنی ہمیں کیا یعنی یہ نسبت کے علاوہ یوں کہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ائمہ کے نسبت. یہ عشرے کا موضوع ہے. اب آپ اس کو تلاش کریں. اب میں صرف تھوڑا سا پوچھتا ہوں، یعنی یہ موضوع سمجھ میں آیا؟ ہماری ائمہ کی نسبت کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ اگر یہ عشرے کا موضوع آپ میں دیا جائے، جو مجالس پڑھتی ہیں مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی پڑھنے والی ہے. چلے اگر نہیں پڑھنے والی تب بھی فرق نہیں پڑتا. یہ موضوع تو ایسا ہے جس کو سب کو آنا چاہیے. جی چلے تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو جگاؤں. پہلا سوال سمجھ میں آیا؟ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ جو ہم ائمہ کو مانتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مثلاً ٹھیک ہے، ایک دو بتائیں چیزوں پہ عمل. بات تو ہوئی ہوگی سیرت پہ عمل. وہ سیرت پہ عمل یہ ایک کلی موضوع ہے. اس کے پوائنٹس کیا بنیں گے؟ پوائنٹس پہلا تو یہ ہوگا کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں. بات وہی ہو گئی، بات ایک ہی ہے. جن باتوں سے روکیں ان سے دوسرے بات آپ سب کی باتیں ایک ہی ہیں. علم حاصل کریں، ایک میں ذلہ رکھوانا. یہ تو کلی باتیں ہو گئی نا. ائمہ کی نسبت کیا ہے؟ کیا تو موضوع واضح نہیں ہوا ابھی تک. ائمہ کی نسبت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ایک مثال دوں، ان کی اطاعت واجب ہے. ایک جب ان کا نام آئے تو درود پڑھنا ضروری ہے نہیں ہے؟ ان سے مودت اور محبت کرنا ضروری ہے.
विलायत को खड़ा। अब भाई अब बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह पॉइंट्स काउंट करें कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उनकी निस्बत हमारी। अब सवाल समझ में आ गया। जो आप सब बातें कर रही हैं वो सब एक ही है, सीरत में आएगा, इताअत में आ गया। इसी तरह एक और चीज़ है, जब उनके मसाइब का जिक्र हो तो गिरिया करो, ठीक है। जब उनका नाम आए तो दुरूद पढ़ना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जिम्मेदारी हमारी है। अब इसी तरह आयतें निकालें, अहादीस मासूमी निकालें, आपको कुछ भी चीज़ें मिलेंगी। एक नुक्ता, दो नुक्ते, एक नुकात, इस तरह करते करते 10, 12, 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब फिर हर एक पॉइंट पे आप एक मजलिस बनाएं। अब जैसे आपने कहा सीरत इताअत में आ गया, हमारे उनके निस्बत में कि हम उनकी इताअत करें। अब ये इताअत में सारी चीज़ें आ गई जो आप बयान करें, सब वाजिबात की अदायगी है, हराम से बचना है, उनकी सीरत पे अमल करना है, अखलाक उन जैसा रखना है, सिले रहमी करनी है, किसी पे जुल्म नहीं करना, ये तमाम चीज़ें उसी के अंदर आ गई, है नहीं है। तो ये यही मौजू है, यानी उन्हीं में से एक यही है हमारा मौजू कि मोहब्बत, उनसे मवद्दत करें। उस मोहब्बत और मवद्दत का इज़हार क्या है, कब्र पर जाना, ज़ियारत पर जाना, मारिफत हासिल करना। उनकी जितनी इंसान जितनी मार्फत हासिल करता है उतनी मार्फत हासिल करे अहले बैत अस्सलाम की, जितनी कर सकता है। हर आदमी हर जैसे हासिल नहीं कर सकता, ठीक है। यानी यहाँ इस जुमले से मुझे बात है कि जो तुम पर हक, जिनका तुम पर हक जिन पर तुमको हक है, और फिर उसके बाद है यानी मदारात अहले बैत अस्सलाम, उनकी मवद्दत, यानी इंसान अहले बैत अस्सलाम की जो मवद्दत है। फिर उम्मत मोहम्मदिया पर यह चीज़ वाजिब है कि हम उनकी ज़ियारत पर जाएँ। फिर उसके बाद फरमाया कि जब इनके मदारात पर जाएं तो क्या मांगे। देखिए रवायत में ख़ास जुमला आया है, क्या मांगे, हिदायत। और देखिए मैं मफाती से पढ़ रहा हूँ, मफाती, अब जो रिवायतें पढ़ रहा हूँ ये मफाती थी, यानी इसका मतलब है आप जाएं, जाने के बाद निकालें मफाती और उसमें चैप्टर निकालें, मदीने की ज़ियारत, उसकी फजीलत निकालें, फिर उसमें पढ़ें कि देखिए आदाब ज़ियारत अलग है, कैफियत ज़ियारत अलग है, वो सब अलग है। ये सिर्फ फजीलत ज़ियारत के बाप में चीज़ें आ रही हैं। और क्या मांगो, एक अजीब तो आपको लगेगा, लेकिन क्या चीज़ आई है वो भी है। और लिखा है कि रिस्क और रोज़ी मांगो। जब इनकी कब्रों पे जाओ तो क्या मांगो, रिस्क और रोज़ी मांगो, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए एक और रिवायत आई है। अच्छा, अब ये रिवायत है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अच्छा, अब ये देखें, ये भी एक अच्छी बात हो गई कि अय्याम विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, तो उनकी मुनासिबत से एक रिवायत भी आ गई। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि 2 दिन बाद जो है विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, उनका ज़िक्र भी आ गया। और अब देखिए रिवायत है इमाम रज़ा की, ठीक है। अबा सलत हरवी रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि एक हदीस आपसे नकल हुई है। अब देखिएगा इस हदीस को, ये हदीस में एक सवाल उसने पूछा मौला से, और हदीस पहले नकल हो चुकी है, उसने हदीस सुनी थी मौला से, तो उस हदीस के मुतालिक मौला से सवाल कर रहा है। फिर मौला इमाम रज़ा ने उसका जवाब दिया। और देखिए उस हदीस में क्या आया है और उस हदीस की फजीलत क्या किया। उसने सवाल पूछा कि कहा कि मोमिनीन जन्नत में अपने जो मोमिनीन के जो मकामात होंगे, जो ठिकाने लिखा होंगे, वो अपने परवरदिगार की ज़ियारत करेंगे। ये हदीस में कि जब मोमिनीन जन्नत में जहाँ पर होंगे वो क्या करेंगे, हदीस में क्या आया है, ज़ियारत करेंगे। किसकी, परवरदिगार। अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, ये रवायत बयान कर दूँ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जन्नत में होगा वो खुदा की ज़ियारत करेगा, तो आपके ज़हन में कोई सवाल आएगा या नहीं आएगा, है? क्या सवाल आएगा कि खुदा की, मतलब खुदा तो नूर है, खुदा की ज़ियारत, खुदा मुजस्सम नहीं है, तो खुदा का नूर कैसा होगा। हाँ, यानी हम अगर यानी यही सवाल रावी के ज़हन में है, यही सवाल कि मौला ये सवाल हम ये रवायत आपसे सुनी है, तो अब क्या ये ऐसा नहीं है। उसने सवाल किया कि ज़ियारत करेंगे। साहिल का ख्याल ये था कि बज़ाहिर ये कि हदीस दुरुस्त नहीं है। उसने कहा शायद ये हदीस दुरुस्त ना मौला, किसी ने मतलब पढ़ दियो, क्योंकि इस हदीस में खुदा का मुजस्समा होना लाजिम आता है। बस अगर इसका कोई ऐसा मतलब है जो तौहीद के मनाफी ना हो तो वो बयान फरमा दीजिए।
اب اس سے ایک چیز اور ظاہر ہوتی ہے, اس روایت کو میں ابھی بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے ایک چیز اور کیا ظاہر ہوتی ہے کہ جب بھی اس قسم کی احادیث آپ سنیں تو اس کا کیا مطلب ہے, جا کے معصومین کی روایتوں میں دیکھیں, اس کا جواب ملے گا آپ کو. ابھی معصوم تو نہیں ہے موجود, کہ جا کے ان کے پاس امام رضا موجود تو جا کے اس نے پوچھ لیا, جواب دے دیا مولانا نے, وہ جواب آئے گا, ابھی مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ اگر کوئی ہم ایسی حدیث سنیں تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ مولانا گویا جیسا بھی اوپر ایک حدیث آئی تھی کہ جس نے رسول خدا کی زیارت کی گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت. اب خدا کی زیارت سے کیا مراد ہے, اب سوال آئے گا, کوئی سوال کر سکتا ہے. تو اب اس سے دیکھیں وہاں پہ یعنی فضیلت زیارت بیان کی جا رہی ہے, مقام زیارت کو بیان کیا جا رہا ہے. اب آئیے, یہ سیم روایت امام حسین کے لیے بھی ہے, جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی گویا ایسا ہے جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی. یہ روایت بھی سیم کامل زیارت میں. کچھ روایتیں جو میں نے پڑھی ہیں کامل الزیارت میں مشہور روایت ہے, کتاب مشہور ہے کامل الزیارت, ٹھیک ہے. آئیے اب اس سوال کا جواب, سوال و جواب کیا فرمایا امام نے. بس اگر کوئی ایسا, اس نے کہا مولانا امام رضا نے فرمایا ابا سلس سے کہ اللہ تعالیٰ نے, اب سنیں, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ حضرت محمد کو اپنی ساری مخلوق سبھی انبیاء اور تمام ملائکہ سے افضل ٹھہرایا, پھر افضل قرار دیا. اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت, غور سے سنیے گا, اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت, اس کی بیعت کو اپنی بیعت, اور ان کی زیارت کو اپنی زیارت کہا ہے. آپ فرمایا کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ جس نے میری زندگی میں یا میری زندگی میں یا میری موت کے بعد میری زیارت کی, گویا اس نے اللہ کی زیارت کی. اب سوال کا جواب واضح ہو گیا. یعنی وہاں پر کیا فرمایا, یعنی گویا پیغمبر نے جو فرمایا, امام رضا نے فرمایا کہ وہ جو زیارت تم نے جو روایت سنی وہ کیا ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے اپنے مقامات پر اللہ کی, اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے. اس سے کیا مراد, اس سے نتیجہ کیا نکلا, کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کی زیارت جو ہے گویا وہ اللہ کی زیارت ہے, یعنی لوگ وہاں پر نبی کی زیارت کریں گے. جو نبی کی زیارت ہوگی گویا وہ خدا کی زیارت, یہی پیغمبر. دیکھیں آپ دیکھیں گا یہ جو روایت تکراری روایت ہے, کئی مرتبہ یہ روایت آئی ہے کہ میری زیارت میری زندگی میں یا میری موت کے بعد. نتیجہ الگ الگ آیا ہے کہ کبھی کچھ فائدہ ہے, کبھی کچھ فائدہ, کبھی کچھ فائدہ بیان کیے گئے, ٹھیک ہے. اب سوال کا جواب واضح ہو گیا. اب آتے ہیں تو یہاں تک تو جو تقریباً جو ہم نے جو روایت جو بیان کی ہے, یہاں پہ تقریباً جو روایت بیان ہے یہ پیغمبر اسلام کی زیارت کے فوائد تھے, جو مختلف زاویے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے, کہ جس میں 14-15 فوائد آ جائیں گے, 12 بیان کیے, اس کے بعد دیگر فوائد تھوڑے سے بیان کے, اور فضیلتیں روایت بیان کی کہ پیغمبر اسلام کی کیا فضیلتیں زیارت کی. اب آتے ہیں یہاں پر بقی کے, ائمہ بقی علیہ السلام جو ہیں ان کی زیارت کے لیے بھی مختلف زیارتوں میں جو روایتیں آئی ہیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں. جو شخص, اب یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے کہ جو شخص بقی میں امام حسن کی زیارت کرے گا اس کے قدم پل صراط پر جمے رہیں گے, جبکہ لوگوں کے قدم وہاں پر کیا ہو رہے ہوں گے, پھسل رہے ہوں گے. پھر اس کی یعنی امام حسن علیہ السلام کی زیارت کا یہ فائدہ, ایک فائدہ بیان گیا کہ جو بھی امام حسن علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا گویا اس کو کیا فائدہ ملے گا کہ روز قیامت میں پل صراط جو سب سے ان تمام سختیوں کے ساتھ جو مرنے کے بعد جو سختیاں ہیں وہ ان میں ایک پل صراط بھی ہے. لیکن جنت بقی میں عورتوں کو یہاں تو منع ہے, دروازے تک جہاں تک جا سکے وہاں, کیونکہ یہ آج کے زمانے کی تو حدیث ہے ہی نہیں, وہ زمانے کی حدیث ہے جب بقی کھلا ہوا تھا, جب لوگ عورتیں بھی جا سکتی تھی, قبرستان جاتی تھی. تو یہ زیارت جو ہے یعنی جو بھی اب فرض کریں, دعا کریں پروردگار عالم سے کہ وہ اسباب فراہم ہو جائیں کہ بقی کے مزارات بنے اور اس کا خواتین بھی جانا جائیں, تو پھر یہ بھی ہے. تو اب دیکھیے یعنی وہ پل صراط کے جہاں پر لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے, لڑکھڑائیں گے, کا امام حسن کی زیارت کرنے والے کے پل صراط پر قدم نہیں لڑکیں گے بلکہ جمے رہیں گے. یہ امام حسن صاحب کی زیارت کا فائدہ بیان کیا گیا ہے. اور دوسری روایت نے کہ امام حسین علیہ السلام ہر جمعے کی رات کو امام حسن کی قبر کی زیارت پر جاتے تھے.
یعنی دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یعنی ایک امام حسن علیہ السلام کی زیارت ہر جمعے کی رات کو امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن کی زیارت کے لیے جاتے تھے. اور پہلا فائدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پل صراط پر. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک دوسری روایت ہے جو جناب زہرا سے متعلق ہے, جس میں پیغمبر نے جناب زہرا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے فاطمہ جو شخص تم پر صلوات پڑھے, جو تم پر صلوات پڑھے گا, صلوات پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا اور اسے بہشت میں جہاں میں ہوں گا وہ میرے ساتھ ملا دے گا. یعنی میرے ساتھ بہشت میں ہوگا. صرف صلوات پڑھنے کا جناب زہرا پہ صلوات پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت میں جہاں میں ہوں گا اس کو پروردگار عالم میرے ساتھ پہنچا دے گا یا ملا دے گا. پھر فرمایا, پیغمبر نے فرمایا, جناب زہرا کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا, آپ سنیے, کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان کا ایک حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور بہشت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. اب جو لوگ گئے وہاں پر, اب لگتا اتنا قریب تو جانے بھی نہیں دیتے لوگ, بہرحال جہاں تک بھی جو پہنچے ہیں وہ الگ ہے, شاید وہ یہ نہیں ہے ریاض الجنہ, میرا خیال ہے شاید وہ جگہ الگ ہے لیکن نہیں معلوم. اس میں لکھا ہے کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان, ریاض الجنہ کا بھی ہو سکتا ہے, کہ درمیان کا ایک حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور بہشت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. کیونکہ اب سنیے, کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر, یعنی پیغمبر حضرت فرماتے ہیں حضرت زہرا یعنی میری بیٹی کی قبر مبارک رسول خدا کی قبر اور ممبر کے درمیان میں واقع ہے. یعنی اسی جگہ واقع ہے جہاں پیغمبر اسلام بیان فرما رہے ہیں کہ جنت کے یہ جو علاقہ ہے, جو حصہ ہے, وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور وہی جو باغات میں سے ایک حصہ ہے, اور اس کے بعد وہی جگہ کس کی ہے؟ قبر زہرا سلام اللہ علیہ کی جگہ ہے. پھر فرمایا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اس باغ اور اسی باغ کی طرف بہشت کی نہروں میں سے ایک نہر بھی ہے, نہر جاری ہوگی. تو یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے متعلق ایک روایت جو انہوں نے بیان کی ہے کہ اس کی فضیلت, اس کا مقام پیغمبر اسلام نے فرمایا. کیا فرمایا یہاں پر کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان میں ایک حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور بہشت کی نہر میں سے ایک نہر ہوگی, اور یہ جو حصہ ہے کف جناب زہرا کی قبر اور میرے ممبر کے درمیان میں واقع ہوگی. یعنی وہ جو جگہ بیان کی ہے اسی میں واقع ہوگی. البتہ یہ انہوں نے ایک لکھا, ان کا بعض میں لکھا کہ جناب زہرا کی قبر ان کے حجرے میں ہے, اور ایک ضعیف روایت بھی ہے جو کہتے ہیں بعض لوگ اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ جنت البقیع میں بھی ہے, لیکن بی کی تو کوئی نشانی نہیں ہے, وہ چھپائے گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا, یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے, جو شخص میری زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ فقیر ہو کر نہیں مرے گا. اب دیکھیے, یہ چھٹے امام کی زیارت کے ثواب, چھٹے امام کی زیارت کے ثواب میں دو چیزیں بیان کی, روایت میں دو چیزیں بیان کی, کہ ایک تو وہ کہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے, دوسرا ہے کہ وہ فقیر ہو کر نہیں مرے گا, اور تیسرا یہ ہے کہ زہد شام کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں جب عرض کیا جو شخص آپ حضرات میں سے کسی ایک کی زیارت کرے گا اس کا کیا ثواب ہے, تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسے رسول خدا کی زیارت کی. اب آپ دیکھیں, یعنی جنہوں نے چھٹے امام کی زیارت کی ہے گویا ایسے جیسے رسول خدا کی زیارت کی. یعنی آپ دیکھیں جو چھٹے امام کے زمانے میں لوگ تھے وہ چھٹے امام کی زیارت کر رہے تھے, تو گویا ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے پیغمبر گئے. یعنی دیکھیں اس کا مطلب یہ, ان روایتوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سوال و جواب سے لوگوں کے سوال بھی وہاں پر مطرح کیے گئے, پیش کیے گئے ہیں کہ آیا اگر ہم پیغمبر کی زیارت کریں تو کیا ثواب ہے, چھٹے امام کی زیارت کریں تو کیا ثواب ہے, امام حسن کی زیارت کریں تو کیا ثواب ہے. خود پیغمبر نے بھی بتا دیا کہ جس نے پیغمبر نے سوال جب پوچھا, آپ کی پیغمبر سے پوچھا تھا آپ کی قبر کی زیارت کا کیا ثواب ہے, تو پیغمبر نے طولانی نہیں جواب دیا. امام حسین سے کیا کہا, شروع کی جو روایت میں نے پڑھی اس میں یہی کہا تھا کہ جس نے میری زیارت زندگی میں مرنے کے بعد, تیری زیارت تیرے بابا کی زیارت زندگی میں مرنے کے بعد, تیرے بھائی حسن کی زیارت زندگی میں مرنے کے بعد, اور تیری زیارت زندگی میں مرنے کے بعد, اس کا جو ثواب ہے. تو ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جس نے ایک امام کی زیارت کی اس نے, ایک اور روایت میں جس نے اول کی زیارت کی گویا اس نے آخر کی زیارت کی گویا, اور جس نے آخر کی زیارت کی گویا اس نے اول کی زیارت کی. ایک روایت میں یہ بھی ہے. تو خود یہ روایات معصومین علیہ السلام اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زیارت کے ثواب کیا ہیں, ایک اس کا اجر و ثواب, اس کے فوائد کیا ہے. اور لوگ اس زمانے میں امام سے پوچھتے تھے
ابھی میں اس کے واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں اگر وقت بچے گا تو شاید امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے واقعات کتنے, خود پیغمبر کی زیارت کے واقعات کتنے ہوں گے. یعنی یہ تو اس لیے ہے کہ ابھی آپ خود دیکھیں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو مدینہ جانا چاہتے ہیں پیغمبر کی زیارت, پیسے نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کہیں سے ہو جائے. خود ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے دعا کی رسول خدا سے, رسول کہ میں آپ کی زیارت کرانا چاہتا ہوں, مدد کریں گے رسول خدا. ایسا نہیں ہے نہیں کہیں نہ کہیں سے پیسے ارینج ہو جائیں گے. یہ خود ایک واقعہ بن جائے گا. وہ کہے گا کہ بھائی میرے پاس پیسے بالکل نہیں تھے, میں نے رسول خدا آپ کی زیارت کرنی ہے, بقی کی زیارت کرنی ہے, ائمہ کی زیارت کرنی ہے, آپ مجھے جناب زہرا کی زیارت کرنی ہے. یعنی 6 معصوم ہیں مدینے میں, آپ دیکھیں تو 6 معصوم کی زیارتیں. تو اگر ہم انسان اگر دعا اس طریقے سے مانگے گا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ جب وہ دعا مانگے گا, منت مانتا ہے یا دعا مانگتا ہے, تو کہیں نہ کہیں سے پیغمبر اسلام جناب زہرا مدد کریں گی. پھر یہ ایک واقعہ بن جائے گا کہ وہ آپ سے آ کے بیان کرے گا, کسی سے بیان کرے گا بھائی میرے پاس تو تھے نہیں, میں نے تو منت مانی, تو میں نے منت مانی. جی میرے ساتھ بس ہو سکتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی منت مانے گا تو ائمہ علیہ السلام اس کی مدد کریں گے. پھر اس کے بعد یہ بھی مفاتی میں روایت ہے کہ چھٹے امام سے روایت ہے, جو شخص میری زیارت کرے گا, اچھا آپ چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص میری زیارت کرے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے, اس سے تنگ دستی اور پریشانی لاحق نہیں ہوگی. یہ دو ایک روایت میں یہ 2 چیزیں اور آ گئی. اس کی تنگ دستی اور پریشانی لاحق, اسے پریشانی اللہ وہی ہے جیسے فقیروں کے لیے مرے ہے. کہ فقیروں کے لیے مرے گا, سیم بات. ہاں وہاں فقیر, لیکن الگ الگ جملے ہیں. وہ ہوگا کہ تنگ دستی اور پریشانی نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ فقیر نہ مرے گا, ایک الگ ہے. یہ جملہ کہ زندگی میں ہو سکتا ہے زندگی میں پریشانی دور ہو جائے, یعنی وہ فقیر نہیں مرے گا. پہلے والی میں تھا کہ گناہ بخشے جائیں گے اور فقیر نہیں مرے گا, اور اس میں کیا, اس میں بھی گناہ بخشے جائیں گے اور اس میں تنگ دستی اور پریشانی لاحق نہیں ہوگی اسے. یعنی آپ دیکھیں کہ چھٹے امام کی زیارت, خود چھٹے امام پر ہمارے کی جو میری زیارت کے لیے آئے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا. اب شیخ توسی نے بھی تہذیب الاحکام میں یہ روایت نقل کی امام حسن عسکری علیہ السلام سے, کہ جو شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کرے گا, اس کو درد چشم یعنی آنکھوں کا پرابلم, آنکھوں کا درد نہیں ہوگا, آنکھوں میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی, اور کسی بیماری میں مبتلا نہیں, کسی دردناک بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا, اور اس کا انتقال ہوگا. یعنی دنیا سے جائے گا تو یہ بیماری سے مبتلا نہیں ہوگا. یعنی خلاصہ کیا فرمایا, جو پانچویں امام کی زیارت پر جائے گا گویا اس کی آنکھیں محفوظ ہوں گی, آنکھوں میں درد نہیں ہوگا, آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوگی. گویا اس کو ہم اپنے الفاظ میں یوں بیان کریں کہ چشم میں درد نہیں ہوگا, اور کسی درد اور بیماری میں مبتلا ہوئے بغیر دنیا سے جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور روایت بھی, یہ طولانی روایت ہے لیکن بے واسطہ حشام ابن سالم سے ہے. یہ بھی چھٹے امام کی روایت ہے, ایک طولانی روایت ہے, لیکن اس میں فرماتے ہیں ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا اور آپ یہی فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے والد گرامی کی کیا زیارت جانا ضروری ہے, تو امام نے کہا, اور اس نے کہا تو اس کے ظاہر کے لیے کیا ہوگا, تو امام نے فرمایا اس کے لیے بہشت ہے اگر وہ ان کی امامت کا معتقد اور ان کی پیروی کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر امام نے فرمایا اگر کوئی انسان زیارت نہ کرے, اگر کوئی ان کی زیارت نہ کرے, اس کا کیا حل ہوگا. اب بھائی امام نے فرمایا, آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کو ندامت اور حسرت ہوگی. اب آپ دیکھیے ان تمام روایتوں میں کیا بیان ہوا ہے جی, ان تمام روایتوں میں کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ فوائد. کس کے فوائد؟ زیارت کرنے فوائد. یعنی ائمہ علیہ السلام کی یعنی جو بقی میں ہمارا ائمہ علیہ السلام ہے ان کی زیارت کے فوائد بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی امام حسن کی زیارت کرے, جناب زہرا کی زیارت کرے, امام چوتھے پانچویں چھٹے امام کی زیارت کرے تو اس کی کیا فوائد ہے. اگر زیارت نہ کرے تو اس کا نقصان بھی ہے. مختصر سا میں نے آپ کے سامنے یعنی یہ مختصر بیان کیا ہے کہ روایتوں میں جو ان کی زیارت کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں, اگر کہ ان کے فوائد کیا ہیں, اور اگر کوئی زیارت نہ کرے تو اس کا نقصان کیا ہوگا. وہاں پر بھی نقصان آ گیا تھا پیغمبر کی زیارت پر کہ نہ جائے تو جفا اور ظلم ہے. یہاں پر بھی آیا کہ وہ اگر پانچویں امام کی زیارت اگر نہیں کرتا تو روز قیامت میں حسرت, وہ اس کو حسرت اور ندامت ہوگی. بالکل وہی روایتیں ہیں جو ہم دیگر روایتیں معصوم علیہ السلام کی پڑھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی روایت میں یہی ہے کہ اگر جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کی گویا دنیا سے ناقص الایمان گیا.
नाक़िस सुलेमान गया है, उसका ईमान नाक़िस है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो आप देखें वो भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में वही जुमले हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत में कि इमाम फरमाते हैं अगर जिसने रोज़ क़यामत में ज़ियारत नहीं, क्योंकि रोज़ क़यामत में वो हसरत करेगा, ये कहेगा रिवायत में काश मैंने ज़ियारत, यानी रिवायत यूँ है कि जिन्होंने ज़ियारत की होगी उनको इतना अजर व सवाब मिला, इतना अजर व सवाब मिलेगा, और वो जब इतना अजर व सवाब देखेगा रोज़ क़यामत में तो उससे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सिर्फ, तो उसको को कहेगा काश मैंने दुनिया में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की होती। मुझे एक बात पूछनी थी कि किसी ने इमाम रज़ा के हरम में लिखा था कि इधर कोई गुनहगार नहीं आ सकता, ऐसा कुछ लिखा था अरबी में। फिर मौला रज़ा उसके ख्वाब में आया तो उसने बोला कि मेरी ज़ियारत करोगे तो तुम्हारे गुनाह बख्शवा दिए जाएंगे। ये वो पूरी दास्तान है, ये एक दास्तान है अल्लामा हिल्ली का, गालिबन जो उनकी कब्र भी अल्लामा हिल्ली की कब्र है, नहीं अल्लामा हिल्ली नहीं, अल्लामा हिल्ली तो बारह एक पूरी दास्तान है, शायद पूरी दास्तान है कि आलिम दीन एक तावीज़ लिखना चाह रहे थे, कुछ बनाना चाह रहे थे, तो एक पूरी एक दास्तान है वो। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमने इस चीज़ को मुकम्मल कर दिया कि आज की दर्स के हवाले से कि आइमा अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत है उसको हमने आपके सामने बहुत मुख्तसर बयान किया। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।